العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من قولي ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے: صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کی خاص رحمت سے اور اس کی خاص توفیق سے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی اس مبارک نشست میں اللہ نے پھر ہمیں موقع دیا ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ نور مکمل کر دی جائے گی، اور یہ عظیم الشان صورت مکمل ختم کرنے کی آج سعادت نصیب ہوگی. آخری اس کی آیات: لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم. ترجمہ سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، اور تم میں سے کوئی یہ خیال نہ کرے کہ کفار ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے ہیں. ومأواہم منہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اس آیت میں یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی مسلمان یہ خیال نہ کرے کہ اگر کفار آج طاقتور ہیں تو وہ اللہ کو عاجز کرنے والے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے، اور کوئی ان کی ترقیوں کو اور ان کی بہت خوبصورت ان کے جو انداز ہیں یا ان کی جو بڑی دنیا کے اندر شاہانہ زندگیاں ہیں انہیں دیکھ کے یہ نہ سوچ لے کہ اللہ عاجز آ چکا ہے ان سے. ایسا نہیں ہے، بلکہ واضح کیا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ وقتی طور پہ نظر آتا ہے، جو تمہیں ان کی عیاشیاں ہیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ سارے جہنم میں سڑ رہے ہوں گے، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. تو واضح کر دیا. اگلی آیت جو پڑھی گئی ہے یہ بڑی ہی خوبصورت آیت اس حوالے سے ہے کہ اس میں اللہ ہمیں بڑے خوبصورت آداب سکھا رہا ہے گھروں کے اندر جانے اور آنے کے حوالے سے. چونکہ گھروں میں آنا جانا لوگوں کے زندگی کا ایک لازمی جز ہے. ہم سب کی زندگیوں میں یہ چیز رہتی ہے کہ ہم آتے جاتے رہتے ہیں، رشتہ داروں کے گھروں میں، دوست احباب کے گھروں میں، سسرال میں، ننیال میں، ددیال میں، عزیزوں کے پاس. تو ظاہر ہے گھروں میں آنا جانا ایک لازمی عمل ہے. تو اس آیت میں وہ خوبصورت انداز بتائے گئے کہ کب اور کس وقت گھروں میں جانا چاہیے. جیسے کہ یہ بات پہلے بھی عرض کی گئی ہے کہ اسلام سراپا ادب ہے، یہ ادب کا دین ہے، اور یہ آداب سکھاتا ہے. یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے، کھڑکیاں دونوں کھولو،
اس کے ماننے والے جو ہیں وہ آداب والے ہوں اور ان کے اندر بے ادبی نہ ہو، اور کوئی ایسی ان کے اندر نہ ہو عادت جو بے ادبانہ انداز ہو، جس طرح کفار کے اور جہلاء کے طریقے ہیں کہ جب جی چاہا جدھر منہ اٹھایا ادھر ہی اندر گھس گئے، اور جس کمرے میں چاہے چلے گئے، جس کے گھر میں چاہے جا کے اندر جھانک لیا، دیکھ لیا۔ یہ جہلاء کے طریقے ہیں۔ اسلام بڑا ہی خوبصورت ادب والا دین ہے، یہ آداب سکھاتا ہے، اور ایسے باریک آداب، اور ایسے وہ جن کو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں لو جی یہ کون سی کوئی بات ہے، لیکن یہ اتنی اہم بات ہے کہ اللہ نے اسے قرآن میں درج فرمایا کہ گھروں کے اندر جانا آنا اگر چھوٹی ہوتی بات تو آپ کسی بھی جگہ سے سن لیتے، لیکن یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اس کو قرآن میں لکھا گیا۔ آقا علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کے گھر کے اندر جھانکا تو اس گھر والے کو اجازت ہے کہ وہ اس کی آنکھ میں تیر مار دے، اور اس آنکھ کے پھوڑنے کا اس سے کوئی بھی حساب نہیں لیا جائے گا، اور وقت کے قاضی کو یہ حکم ہے کہ اگر کسی نے ایسا کیا اور کسی نے اس کی آنکھ کو پھوڑ دیا تو اس پہ کوئی جرم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ انتہائی بری عادت ہے، انتہائی بری چیز ہے۔ کسی کی پرائیویسی کے اندر، کسی کا پرائیویٹ معاملہ ہے، آپ اس کے اندر جھانک رہے ہیں۔ تو چونکہ اسلام ان چیزوں سے روکتا ہے، اور ظاہر ہے جب انسان پرائیویٹ ایک حالت میں گھر کے اندر بیٹھا ہے اور گھر کے معاملات ہیں، وہ عورتیں ہیں گھروں میں دوپٹے اتارے ہوئے ہیں کیونکہ ظاہر گھروں کے اندر ہیں، تو لہٰذا اب وہاں کوئی شرم اس طرح سے نہیں ہے، تو اگر کوئی یوں ہی آ کے گھس جائے گا تو وہ شرم کا پردہ بھی چاک ہوگا، اور بہت ساری پرائیویسی جو ہے اس میں دخل اندازی ہوگی، تو قرآن اس کے خلاف ہے، اللہ کا دین اس کے خلاف ہے۔ تو اس لیے باقاعدہ آیت اتاری گئی، مل کے کہیے سبحان اللہ۔ یہ میرے رب کا کیا خوبصورت انداز کہ یہ گھروں کے اندر جانے کے لیے بھی قرآن کی آپ کو پوری ہدایت نظر آئے گی کہ قرآن صرف آپ کو اللہ کی معرفت نہیں سکھاتا، دنیا میں رہنا بھی سکھاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ نے قرآن میں درج کی، تو بڑی واضح بات کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم، تم گھروں میں جب بھی داخل ہو تو اجازت طلب کرو، پہلے اجازت لو، اور 3 بار دروازہ کھٹکانے کا حکم ہے، نوک کرو دروازہ، اور سامنے نہ کھڑے ہو، دائیں یا بائیں کھڑے ہو جاؤ، تاکہ اگر کوئی کھولے دروازہ تو اندر تک نظر نہ جائے، دروازے کے دائیں طرف ہو جاؤ یا بائیں طرف ہو جاؤ، اور اجازت لو کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں، کیا میں اس حالت میں، آپ اس وقت کسی مصروفیت میں تو نہیں ہے، مجھے اجازت ہے میں اندر آ جاؤں۔ تو یہ انداز دیا گیا۔ بغیر اجازت کے جانا، بزرگوں نے ایک جملہ لکھا کہ اگر کوئی شخص بغیر اجازت کے تمہارے گھر آ گیا ہے، چاہے وہ کتنا ہی عزت دار ہے، تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ تم اسے اندر نہ آنے دو، اور اس کو کہہ دو کہ آپ چلے جائیں۔ اور وہ جو ایسا کر کے آیا ہے، بغیر اجازت کے آیا ہے، اور وہ اندر آنا چاہتا ہے اور اسے پوچھا بھی نہیں ہے، اور اس نے وقت سے پہلے بتایا بھی نہیں کہ میں آ رہا ہوں، تو تمہیں اجازت ہے، تم اسے کہہ دو کہ نہیں آپ چلے جائیں، چاہے وہ کتنا ہی عزت دار، کتنا ہی نیک، کتنا ہی بڑا ہے، اس کو منع کیا جائے گا۔ اسلام روکتا ہے اس سے۔ تو انشاءاللہ کہہ دیجیے یہ آداب ہیں، اور ہمارے بچے خاص طور پہ اس کو سنیں کہ انہوں نے جب کسی گھر میں جانا ہو، کسی جگہ آنا جانا ہو، تو ضرور اس کا اہتمام کیا جائے، اور وقت سے پہلے بتایا جائے کہ میں آ رہا ہوں، کیا میں آ جاؤں، کیونکہ ظاہر ہے جس طرف آپ جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اس وقت کسی اور مصروفیت میں ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ اس وقت کسی تکلیف میں ہوں، کسی پریشانی میں ہوں، آپ انہیں بتائے بغیر چلے گئے اور جا کے آپ ان کے سر پہ سوار ہو گئے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر میں اس وقت کوئی کھانے پلانے والی چیز بھی نہ ہو، تو انہیں وہ بھی تکلیف آئی۔ پھر ہو سکتا ہے کوئی مہمان پہلے سے آ کے بیٹھا ہوا ہے، آپ گئے ہیں تو اب آپ کا جانا اور زیادہ تکلیف کا باعث بن گیا کہ ایک تو پہلے مہمان آیا ہوا تھا، ایک اور آ گیا۔ اور ہو سکتا ہے اس وقت کوئی ایسی بات وہ گھر کے اندر کر رہے ہوں جو آپ کی موجودگی میں وہ نہ کر سکتے ہوں، اور آپ جب جائیں تو وہ ڈسٹرب ہو جائیں کہ اب یہ بات ہم یہاں کیسے کریں، یہ بندہ آ گیا۔ تو بہت سارے معاملات ہیں کہ پتہ نہیں کس حالت میں وہ لوگ ہوں گے،
تو قرآن اور اللہ لوگوں کے دلوں کا خیال رکھتا ہے، یہ احساس کا نام ہے۔ تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ تم کسی کے گھر میں جا رہے ہو تو وہ کس طرح وہ بیچارہ تمہارے لیے وہاں انتظام کرے گا اگر اچانک پہنچ گئے ہو۔ اس لیے پہلے اجازت لو کہ کیا میں آ جاؤں اس وقت، کیا یہ میرے لیے اچھا وقت ہے، یا آپ بتا دیں میں کس وقت آؤں۔ یہ سمجھدار انسان کی علامت ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن آپ کی شخصیت کے اندر یہ بڑا نکھار پیدا کرتی ہیں۔ آپ کی شخصیت نکھر جاتی ہے ان باتوں سے، کہ باقاعدہ فون کیا جائے کہ حضرت کیا اجازت ہے میں بات کر لوں، یا اجازت ہے کس وقت آؤں میں۔ تو یہ تو آپ کا وہ اس نیک انسان کا سینہ تو آپ کے لیے اچھل پڑے گا، یار اتنا ادب والا آدمی۔ یہاں تو منہ اٹھائے جا کے جو ہے وہ جدھر مرضی جا کے بیل ٹھوک دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو باہر کیوں نہیں آیا۔ اور بلکہ ایسے بھی لوگ دیکھے، ہمارا تو دن رات ان لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے کہ دروازہ کھٹکاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ پورا یہ بھی انداز ہوتا ہے کہ اب ضرور ملیں ہم سے، کیونکہ ہم آ گئے ہیں حضرت صاحب کے دروازے پہ، تو لہٰذا حضرت صاحب کا فرض ہے کہ یہ مل کے ہمیں جائیں۔ نہ گئے تو یہ حضرت کس کام کے ہیں؟ لوگوں سانو ملیا کوئی نہیں، سانو ملے کوئی نہیں، دیکھو اسی گئے ایسا کہار گئے ہیں تو نہیں ملے۔ تو بھائی آپ نے بتایا تھا، آپ نے کوئی پوائنٹ لی تھی، کوئی پوچھا تھا پہلے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس جگہ بھی جاؤ پہلے اجازت لو کہ میں آ جاؤں، اجازت۔ اگر آپ نہیں اجازت سے آئے تو آپ مائنڈ کیوں کرتے ہیں؟ بیٹھے رہیں، پھر گھڑی دیکھیں گے، دیکھیں اتنی دیر کھڑا کر دیا، اتنی دیر باہر بٹھا دیا، دیکھیں جی مطلب ہم شادیوں پہ 4 گھنٹے برات کا ویٹ کریں گے، وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ 4 گھنٹے بیٹھیں گے، دولہا صاحب آ رہے ہیں، وہ جی جی ٹی روڈ پہ ہیں، وہ جی ابھی وہاں راستے ٹریفک میں پھنسے ہوئے، وہ جی اب نا وہ باہر وہ بینڈ باجے والے کھڑے ہو گئے ہیں، 4 گھنٹے ویٹ کریں گے وہاں۔ اور کسی بزرگ کے پاس بیٹھے ہوں گے تو گھڑی دیکھیں گے۔ تو اس طرح کی بےہودگیاں جو ہیں وہ اسلام نہیں چاہتا، یہ بےہودہ طریقے، بے ادبانہ طریقے یہ اسلام کے اندر نہیں۔ یہ بڑا پیارا، بڑا ادب والا دین ہے، لہذا کہا گیا کہ اجازت لو پوری طرح سے۔ اسی طرح فون بھی جب کیا جائے تو اس میں بھی اسی بات کا خیال رکھا جائے کہ 3 بار اجازت ہے، بیل 2 سے۔ اگر اس نے نہیں اٹھایا تو یار وہ کسی کام میں ہوگا، مصروف ہوگا، نہیں اٹھایا، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، بعض ایسے بھی ہیں 20 بار کال کر دیتے ہیں۔ وہ بھائی شرم آ ہوتی ہے، وہ بیچارہ پتہ نہیں کس کام میں ہے، تمہیں اتنی آگ لگی ہوئی ہے تو تمہارا۔ جب ہم ایسی کالیں دیکھتے ہیں نا تو سنو، جب ایسی کالیں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو زندگی میں اس کے مسائل ہیں نا وہ اسی بےہودگی کی وجہ سے ہیں۔ اسے ادب ادا بھی نہیں آتے کہ یہ جو اس وقت یہ کام کر رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ خاص طور پہ جو مغرب کا وقت ہے وہ بڑا سینسٹیو وقت ہوتا ہے۔ ایک تو اس میں نماز کا ٹائم بڑا تھوڑا ہے، 45 منٹس میں آپ نے نماز پڑھنی ہے، اگر آپ نے اس سے آگے نکلے تو نماز کا ٹائم گیا۔ اب مغرب کے وقت میں ظاہر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ تو اب اس وقت میں لوگ کال شروع کر دیتے ہیں، اور بھائی دیکھو تو مغرب کا ٹائم ہے، اذان تو اللہ معاف فرمائے صدقہ بے نماز ہے، وہ نمازی آدمی ہے جس کو تم نے کال کی ہے، تو تیری نظر میں تو نماز کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، تو ٹھوک رہا ہے، کال پہ کال ٹھوک رہا ہے، وہ بےچارہ پڑھ رہا ہے نماز، یا اس کو نماز تو پڑھ لینے دو، کال پہ کال کر رہے ہوں گے، کال پہ کال کر رہے ہوں گے۔ تو اس سے اللہ محفوظ کرے۔ سمجھ آ رہی ہے بات میری؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں لیکن یہ آپ کی شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں، آپ کی شخصیت کو بلند کر دیتے ہیں۔ کس کو آداب آتے ہیں پتہ ہے؟ اس سے آداب کا تو قرآن سکھا رہا ہے کہ جب بھی گھروں میں جاؤ تو اجازت لو، اور 3 مرتبہ کا لفظ لگایا، منکم 3 مرات، 3 مرتبہ اجازت کا حکم ہے۔ اور اگر کسی نے نہیں دی تو حضور کی حدیث موجود ہے، ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی گیا ہے اور اس نے 3 بار اجازت لی ہے اور وہاں سے اجازت نہیں ملی ہے تو بغیر برا منائے واپس آ جائے۔ کیا بولو؟ صحیح بولو نا۔ ہاں، یہاں پہ جناب منہ کے اندر ہی گالیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ برا کیا منانا، منہ میں ہی بول رہے ہوتے ہیں، دیکھو دس سے ہاتھ ہو گئی، دس ایڈی دور گئے سا آگوں کی ہو گئے، بغیر برا منائے واپس آ جاؤ کہ بھائی وہ پتہ نہیں اس وقت اندر حالت کیا ہے، کس تکلیف میں ہے بیچارہ، ورنہ کس کا دل نہیں کرتا دروازہ کھولے۔ تو اس طرح اللہ توفیق دے دے، انشاءاللہ کہہ دیجئے۔ ہاں یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص کو اس لیے نہیں بتانا چاہتے آنے سے پہلے کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ اسے بتا دیا نا تو وہ کسی تکلف میں پڑ جائے گا، روٹی پانی بنائے گا، کھانا شانا بنائے گا اور وہ تکلف کرے گا، اور آپ اس وقت نہیں چاہتے کہ وہ تکلف کرے تاکہ اب
جلدی پہنچے وہاں، اچانک چلے جائیں اور جا کے اس کو تکلف سے بچا لیں۔ تو ایسی حالت میں اس کو پہلے بتا دیا جائے، اسے کہا جائے یار میں آ رہا ہوں لیکن تم نے کچھ کرنا نہیں ہے، کیونکہ میں کھانا کھا کے آ رہا ہوں، پانی پی کے آ رہا ہوں، بس تھوڑی دیر کے لیے بس ملنا ہے میں نے، تو کسی طرح تمہاری تکلف نہیں چاہتا۔ اس صورت میں بھی بتانا ضروری ہے کہ وہ تیاری کر لے، کیونکہ جب آپ نے اسے بتا دیا ہے تو وہ اپنی چیزیں سمیٹ لے گا، اپنے معاملات کو دیکھ لے گا، کپڑے دیکھ لے گا، کوئی اپنی بیٹھنے کی جگہ دیکھ لے گا جہاں تمہیں بٹھانا ہے اس نے، تو وہ ساری چیزیں دیکھ لے گا۔ ہاں آپ نے پہلے بتا دیا کہ بھائی اب آپ نے کھانا وغیرہ نہیں بنانا، کیونکہ میں نے تھوڑی 5-7 منٹ کے لیے بس میں بیٹھنا ہے، میں نے جانا ہے، تو یہ بہتر ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ تو ضرور اسے بتائیں کہ میں تھوڑی وقت کے لیے آ رہا ہوں، تاکہ وہ اس تکلف میں نہ پڑے اور ایسا انداز نہ کیا جائے۔ اس حالت میں اجازت ہے نہ بتاؤ، لیکن پھر بھی کہا نہیں بتا دو تاکہ وہاں پہنچو اور تو اسے تکلیف نہ ہو۔ 3 مرتبہ کا حکم۔ آگے فرمایا کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں تمہیں منع ہے کسی گھر میں جانا، اور اس حالت میں نہ جاؤ۔ کب؟ من قبل صلاۃ الفجر، باقاعدہ لفظ استعمال کیے گئے، نماز فجر سے پہلے، کیونکہ اس وقت لوگ اپنے بستر کو سمیٹ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، منہ شو دھو رہے ہیں، کوئی واش روم گیا ہوا ہے، سویا اٹھا ہے، اس کو تو ابھی ہوش ہی نہیں آئی، ابھی تو اس کا ذہن ہی سیٹ نہیں ہوا، اور آپ نے جا کے بیل ٹھوک دی۔ کہا یہ منع ہے، کوئی ایمرجنسی نہ ہو اللہ معاف فرمائے، لیکن ویسے عام دنوں میں، عام اوقات میں ان اوقات کو منع کر دیا گیا، کسی گھر میں ان اوقات میں نہ جایا جائے۔ من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیر، اور دوپہر کے وقت بھی منع کیا گیا، کیونکہ دوپہر کے وقت لوگ گھروں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، اور گرمیوں کی دوپہریں عرب میں تو ویسے بڑی گرمی ہوتی ہے، اور گرمیوں میں صحابہ کرام کا یہ انداز ہوتا تھا کہ وہ دوپہر میں جب ہوتی تو گھر آتے، تھوڑی دیر کے لیے کھانا کھاتے، اور پھر وہ اپنے اوپر والے کپڑے اتار کے لیٹ جاتے، تو تاکہ گرمی بھی تھی اور گرمی ہونے کا، اور پھر تھوڑا سا آرام، قیلولہ کی سنت ادا کیا جاتی، سونے کا انداز ہوتا تھوڑا سا گرمیوں میں لیٹنا۔ تو اللہ نے اس وقت بھی منع کر دیا کہ دوپہر کے وقت بھی کسی گھر میں نہ جاؤ، اس وقت بھی لوگ آرام میں ہیں اور تکلیف نہ ہو کسی کو۔ وَمِن بَعْدِ الصَّلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کے بعد بھی منع کر دیا گیا، کیونکہ یہ تو صحیح سونے کا وقت ہے، سارا دن کی تھکن ہے، تھکاوٹ ہے، اور پورا دن کام کاج، مزدوری، محنت جو بھی کر کے تو بیچارہ گھر آیا ہوا ہے، اور اب آپ جا دھمکے ہیں اس کے گھر، تو کہا گیا نہیں، یہ وہ اوقات ہی نہیں ہے جانے کے۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی ایمرجنسی ہے تو پہلے پوچھ لو کہ بھائی آ جاؤں، مشکل ہے اس وقت، اور اس وقت ملنا بہتر ہے ورنہ مشکل ہوگی، تو پھر چلے جاؤ، پوچھ لو اس سے، ورنہ بغیر اجازت کے ان اوقات میں جانا بولو منع ہے، کیونکہ وہ آرام کے اوقات۔ اور آپ فرمایا ثلاث عورات لکم، یہ 3 پردے کے وقت ہیں تمہارے لیے، اور کوئی حرج نہیں ہے ان اوقات کے علاوہ۔ فرمایا اگر ہاں ان وقتوں کے علاوہ کوئی ٹائم ہے تو ضرور جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے۔ کثرت سے آنا جانا تمہارا ایک دوسرے کے پاس رہتا ہے، تو یوں اللہ صاف صاف بیان کرتا ہے اپنے احکام تمہارے لیے، اور اللہ بڑا علم والا، حکمت والا ہے۔ کیا خوبصورت انداز۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو اسی طرح گھروں کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ دروازہ نوک کر کے دوسرے کے کمرے میں جایا جائے، اور پہلے پوچھ لیا جائے کیا میں اندر آ جاؤں، اور خاص طور پہ اگر آپ کسی اپنے شیخ مرشد، اپنے استاد کے گھر گئے ہیں تو کسی صورت بھی اجازت کے بغیر اندر نہ جائیں، کیونکہ یہ بہت ہی بڑی بے ادبی ہوتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کے انداز بہت الگ ہوتے ہیں، لہٰذا اس لیے پورا دھیان رکھا جائے کہ ایسا نہ ہو۔ آگے فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلَا يَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور جب پہنچ جائیں تمہارے بچے بلوغت کو، جوان ہو جائیں تمہارے بچے، تو وہ بھی اذن طلب کیا کریں جس طرح اذن طلب کیا کرتے تھے وہ لوگ جن کا ذکر پہلے ہوا۔ فرمایا کہ جب بچہ جوان ہو جائے تو اب تو تم نے اس کا بڑا خیال رکھنا ہے، کیونکہ وہ کوئی ایسی چیز جو تمہارے کمروں کے اندر تم بیٹھے ہوئے ہو اور اس نے سن لی یا اس نے دیکھ لی نا، تو اس کے ذہن پہ اس کا بڑا گہرا نقش پڑتا ہے، تو لہذا اس کی آیت علیحدہ اتاری، مل کے کہو سبحان اللہ، علیحدہ کیا، اسے آیت اس کے اندر نہیں رکھی، علیحدہ اتاری۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جب تمہارے بچے جوان ہو جائیں تو اب انہیں بھی اجازت طلب کرنا سکھاؤ کہ بیٹا یہ تیرے باپ کا کمرہ ہے، یہاں ایسے منہ چکے نہیں، ایسے نہیں اندر آ جانا، دروازہ اس کے سائڈ پہ، ابا جی میں آ جاؤں اندر، اجازت ہے، تو پھر اس کو کہا جائے کہ ہاں اندر آؤ۔ تو یہ ترتیب اپنے بچوں کو سکھائی جائے، انشاءاللہ کہہ دیجیے، اللہ توفیق دے۔ آگے ارشاد فرمایا، پھر کہا کہ اللہ بڑا صاف صاف بیان فرماتا ہے تمہارے لیے اپنے احکام کو، اور اللہ علیم ہے اور حکیم ہے۔ تو ہم نے اس کی بڑی حکمتیں دیکھی ہیں، ہم نے بڑی حکمتیں دیکھی ہیں۔ حضرت
حضرت یونس علیہ السلام اپنے حواریوں میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی یہی بات کی، اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر بزرگوں نے، بڑے بڑے اولیاء نے اپنے بچوں کو جب سکھایا ہے تو یہ آداب سکھائے ہیں، یہ آداب اپنے بچوں کو انہوں نے بتائے ہیں کہ جو ہے وہ تم نے یوں کرنا۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی نصیحتیں اپنے بچوں کو جو قرآن نے لکھی ہیں، ان میں ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے جب تم علماء کے پاس بیٹھو تو اپنی زبان کو سنبھال کے بیٹھو، کیونکہ علماء ہیں، عالم ہیں، تمہاری زبان وہاں نہ چلے کیونکہ انہوں نے تیری زبان کی غلطی پکڑ لینی ہے۔ اور جب صوفیاء اور اولیاء کے پاس بیٹھو تو دل کو سنبھال کے بیٹھو، تمہارے دلوں کے حالات، تمہارے دلوں کے خیالات ان پہ منکشف ہوتے ہیں، لہٰذا یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ تم ان کے سامنے بیٹھے اور انہیں پتہ نہیں چل رہا، یہ تمہارے دل کے حالات کو جان لیتے ہیں۔ اور جب کسی گھر میں جاؤ تو اپنی نظروں کو سنبھال کے رکھو، تمہاری نظریں ادھر ادھر نہ دیکھیں، تمہاری نظریں ادھر ادھر نہ اٹھیں، کسی گھر میں بیٹھے ہو جہاں اس نے تمہیں بٹھا دیا وہیں بیٹھو، اور وہیں بیٹھے رہو، ادھر ادھر دیکھنا، آنکھیں مٹکانا، اندر کون ہے باہر کون ہے، اندر سے کون گزرا ہے باہر سے کون گیا ہے، کہا منع ہے، ایسا بیٹا تم نے نہیں کرنا، اپنی نظروں کو وہاں سنبھالو جب کسی گھر کے اندر جاؤ۔ تو یہ باقاعدہ اپنے بچوں کو سمجھایا جائے انشاءاللہ۔ آگے فرمایا والقواعد من النساء اللتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن، اور جو بوڑھی عورتیں ہیں جنہیں نکاح کی آرزو نہیں ہے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ اپنے بالائی کپڑے رکھ دیں، کہیں رکھ دیں، بشرطیہ کہ وہ نہ ظاہر کرنے والی ہوں اپنی آرائش کی، اور ان سے بھی اجتناب کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ فرمایا کوئی بہت بوڑھی عورت ہے، 70-80 سال عمر ہو گئی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ اس نکاح کی آرزو سے ہی بولو نکل چکی ہے، اب وہ نکاح کی آرزو ہے ہی نہیں، نہ اس کی ہے نہ کسی کی اس کے ساتھ نکاح کی آرزو ہے، تو اللہ نے خاص اس کا ذکر کر کے مسئلہ حل کر دیا۔ فرمایا ان بوڑھی عورتوں کے لیے میری طرف سے اجازت ہے، وہ جہاں بھی بیٹھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ واللہ السمیع العلیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا، علم والا ہے۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ آگے فرمایا نہ اندھے پر کوئی حرج ہے، نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے، اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے، اور یہ واضح کر دیا کہ ان پہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے اگر وہ نماز کے لیے نہ آ سکیں، مسجدوں میں نماز کے لیے پڑھنے کے لیے، لنگڑا شخص ہے، لنگڑا اس کو تکلیف ہے چلنے میں، اور اسی طرح اندھا ہے دیکھ نہیں سکتا، بیمار ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے، میرا دین اتنا سخت نہیں ہے۔ بیمار ہو تمہاری ٹانگ میں مسئلہ ہے، تم چل نہیں پا رہے، اندھے ہو، نظر ہی کچھ نہیں آتا، تو اب میری طرف سے تم پہ کوئی حرج نہیں ہے، تمہاری طرف میری نگاہ رحمت ہے، تمہاری طرف فضل ہے۔ اور نہ تم پر اس بات میں کوئی حرج ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ، اپنے باپ کے گھروں سے کھاؤ، دادا کے گھروں سے کھاؤ، ماؤں کے گھروں سے کھاؤ، بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ، بہنوں کے گھروں سے کھاؤ، اپنے چچاؤں کے گھروں سے، پھپھیوں کے گھروں سے، اپنے ماموں کے گھروں سے، خالاؤں کے گھر سے، یا جن گھروں کی چابیوں کے تم مالک ہو، یا اپنے دوست کے گھر سے تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی آیت ہے، مل کے کہو سبحان اللہ۔ آپ نے یہ سارے رشتے سنے ہیں نا، باقاعدہ ترتیب سے سارے رشتوں کا ذکر سنو۔ سب سے پہلے کہا اپنے باپ کے گھر سے، پھر کہا دادا کے گھر سے، ماں کے، بھائی کے، بہن کے، چچا کے، پھوپھی کے، ماموں کے، خالہ کے، اور جس گھر کی چابی تمہارے پاس ہے یا تمہارے دوست کا کوئی گھر ہے۔ تو یہ آیت اتنی ترتیب سے کیوں اتاری؟ یہ ان لوگوں کے لیے اتاری گئی جو اپنے اوپر خواہ مخواہ بعض گھروں کی روٹیاں آرام کر دیتے ہیں، خواہ مخواہ یوں ہی، مطلب بعض ایسے ہوتے ہیں نا، جی ہم نہیں کھاتے اپنی بیٹی کے گھر سے، کیا رسول نے منع کیا؟ کیا اللہ نے منع کیا ہے؟ اپنی غیرت کو بنا کے تم نے دین کو ایک نیا رنگ دینے کی کیوں کوشش کی ہے؟ یہ تم نے کہاں سے نکالے؟ جی میں بیٹی کے گھر جاتا ہوں، میں وہاں کچھ نہیں کھاتا، میں بڑا غیرت والا آدمی ہوں۔ تو یہ تو اللہ رسول کا حکم ہی نہیں ہے، اپنی طرف سے بنا لیا آپ نے۔ تو اس سے محفوظ اللہ فرمایا، آمین تو کہو ذرا، اس سے اللہ محفوظ کر، کتنی ترتیب سے بتایا۔ فرمایا جس گھر میں بھی جاؤ جو تمہارے اپنے ہیں، سب کے گھروں میں کھانا کھایا کرو، بیٹھو کھانے کھاؤ، مجلسیں کرو، اور یہ اسلام چاہتا ہے کہ لوگ مل کر کھانا کھائیں۔ اور آگے دیکھیں کتنا فرمایا، اگر تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ بھی کھاؤ تو ہمیں اس کی بھی تمہیں اجازت۔ بس کہتے جی کلے کلے نہیں کھانا چاہیے تھا، بھائی اللہ کہہ رہے کلے بھی کھا لو، بھائی اس میں کیا، الگ بھی کھا لو اور مل کے بھی کھا لو، دونوں طرح سے اجازت دی گئی۔ تو اس لیے اسلام کی یہ خوبصورت حکمتیں کہ اللہ اپنے ماننے والوں کو ہر طرح سے اس طرح کی کوئی پابندی جو خود سے لوگ لگاتے ہیں اس سے اللہ آزاد کرتا ہے۔
اور ایسی کوئی پابندی اللہ کے دین میں نہیں ہے۔ بدھ کو فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، جمعرات کو یہ نہیں کرنا چاہیے، منگل کو یہ نہیں کرنا چاہیے، ہفتے والا دن آیا تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ کہاں سے آپ نے نکال لیا؟ یہ کون سے دین میں ہے؟ کس نبی کی حدیث ہے؟ کس جگہ سے آپ نے یہ باتیں نکال لی ہوئی؟ خاص طور پہ ہمارے گھروں کی عورتیں، دودھ ابل گیا ہے تو آج تو ضرور دودھ ابل کے گر گیا، آج تو گھر میں بڑی لڑائی ہونی ہے، آج تو گھر میں کوئی نوست والا کام ہو، دودھ ابل گیا۔ وہ بھائی دودھ ابل کے گر گیا ہے تو کوئی قصور ہو گیا؟ بھائی کیا ہو گیا؟ وہ دودھ ابل ہی گیا، غلطی ہو ہی جاتی انسان سے۔ تو اس کو جو ہے دیکھیں، آج کا دن ہی منحوس چڑھنا ہے، آج تو گھر میں یہ ہو گیا، اور جی وہ آج کوا بول گیا ہے، آج الو بیٹھا ہوا تھا، آج یہ سب چیزیں اسلام مسترد کرتا ہے۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ اس کا کوئی تیرے رزق سے، تیرے گھر کے حالات سے، تیرے دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ کوئی اس کا وجود نہیں۔ چاند گرہن ہے تو آج یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، اس سے جو ہے وہ پریگنٹ عورت نہ نکلے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ بھئی کہاں سے تم نے کبھی حضور کی حدیث دکھا؟ قرآن میں لکھا کسی جگہ اللہ نے منع کیا؟ ہزاروں لوگ سفر کرتے ہیں، ہزاروں لوگ نکلتے ہیں، ہزاروں کفار میں دیکھو ہر وقت عورتیں باہر ہی پھر رہی ہوتی ہیں، چاہے چاند گرہن یا سورج گرہن ہے، انہوں نے کچھ نہیں ہوتا۔ مسلمانوں نہیں ہوتا سارا کچھ، انہیں کچھ نہیں ہوتا۔ ہم مسلمان جو ہیں، ہمیں جو ہے وہ ہر چیز سے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ کیسا ہم کمزور دین کے مالک ہو، کتنا ہمارا دین کمزور ہو چکا ہے۔ ان چیزوں کے ساتھ جوڑ کے تو اپنے دین کو خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہم۔ تو اللہ اسے محفوظ کیجئے۔ یہ بڑی پیاری آیت ہے کہ سارے گھروں سے تمہیں اجازت ہے، کھانے کھاؤ، بیٹھو، اور قطعاً اپنی طرف سے کوئی شے نہ بناؤ، فلاں جگہ میں حرام ہو گیا، فلاں جگہ میرا کھانا حرام ہو گیا، فلاں جگہ حرام ہو گیا، نہیں، یہ نہیں۔ یہ تم اپنی طرف سے بناؤ گے تو یہ تمہارے لیے مشکل ہوگی۔ آگے ارشاد فرمایا، اور جب تم داخل ہو گھروں میں تو ضرور گھر والوں کو سلام کرو۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكٌ طَيِّبَةٌ۔ اور اگر تم نے ایسا کر دیا تو اللہ کی طرف سے بڑی بابرکت اور بڑی پاکیزہ چیز ہے یہ۔ اپنے گھروں کے اندر جاؤ، سلام کی عادت بناؤ، سلام کرو، آواز سے سلام کرو، سب کو آواز جائے تمہاری، کتنی بابرکت چیز ہے۔ ایک صحابی رسول حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں، ارشاد فرمایا، حضور میں آپ کی یہ بات سنی ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ گھروں والوں کو سلام کرو، تو حضور اگر گھر میں ہو ہی کوئی نہ، گھر کے اندر ہی کوئی نہ ہو، تو میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں تو اب میں کیا کروں؟ فرمایا پھر بھی سلام کر دو اور مجھ پہ درود پڑھ دو۔ پھر بھی سلام کرو اور مجھ پہ درود پڑھ دو، یعنی یہ عمل پھر بھی نہ چھوڑو، حالانکہ اندر کوئی بھی نہیں ہے، گھر خالی پڑا ہوا ہے، تمہارے گھر والے کہیں گئے ہوئے ہیں، لیکن کہا نہیں، سلام کرو اندر جاتے ہوئے۔ تو یہ کتنا پیارا عمل ہے۔ ایک شخص جب گھر سے نکلا ہوا ہے، تکلیف، پریشانی، دکھ، بڑے تھکاوٹ سے گھر آ رہا ہے، اب اندر آتے جب وہ سلام کرتا ہے تو اس کا موڈ کتنا اچھا ہوگا اور اس کے انداز کتنے پیارے ہوں گے، اور گھر والے جو اندر بیٹھے ہیں انہیں جب آپ کے سلام کی آواز آئے گی تو خود سے دل میں آئے گا کہ والد صاحب گھر آ گئے ہیں، اور ان کا موڈ کتنا اچھا ہے، بجائے یہ کہ آپ غصے میں لال پیلے گھر میں داخل ہوں اور غصے میں جو ہے وہ اپنے گھر کی ساری اور باہر کی ساری پریشانیاں لا کے گھر والوں کے متھے دے ماریں۔ تو قرآن اس کے خلاف ہے، کہا سلام کرو گے تو سارا تمہارا موڈ ٹھیک ہو جائے گا، اور اندر والے گھر والے بھی جب سنیں گے تو ان کا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا کہ والد صاحب سلام کر رہے ہیں، اس وقت طبیعت بہتر ہے، اچھی بات۔ اور پھر سلامتی کی دعا کی ضرورت سب سے زیادہ تمہارے گھر والوں کو ہے، ہر جگہ۔ ویسے تو ہمارا تو معاشرہ اتنا وہ جڈ قسم کے معاملات ہو چکے ہیں کہ ہمیں اسلام کی ویسے ہی عادت نہیں ہے، اور سلام کرنے کی عادت ہے ہی کوئی نہیں، کوئی قسم، بس مجھے سارے سلام کریں، میں کسی کو کروں وہ تو میں پھوٹ کے بھی نہیں کروں گا نا، کوئی عادت نہیں سلام کی، اور پہلے سے ہی ہمارے معاشرے میں اس کا کوئی انداز نہیں ہے۔ اور حضور اس قدر سلام کی عادت آپ نے پھیلائی، اس قدر سلام کی عادت پھیلائی کہ آپ نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، صحابہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، سلام کہا کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ فرمایا حضور اس کو کس طرح سے آپ اتنی اہمیت دے رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ جب کوئی سلام کرتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے تو اس میں 80 نیکیاں تقسیم ہوتی ہیں، اور جو پہلے کرتا ہے اسے 79 نیکیاں مل جاتی ہیں، اور ایک نیکی ملتی ہے وعلیکم السلام کہنے والے کو۔ تو اب میں دیکھوں گا تم میں کون زیادہ نیکیاں کمانا چاہتا ہے۔ ایک تو یہ کہا، اور دوسرا کہا جب تم کسی کو سلامتی کی دعا دیتے ہو تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، میرے بندے نے دوسرے کے لیے دعا کی ہے،
اور جب کوئی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا اس کے حق میں پہلے قبول ہو جاتی ہے جس کے لیے اس نے سلامتی مانگی ہوتی. اتنا سلام کو رواج دیا، اتنا سلام کو رواج دیا. اور حضور اسلام سے سلام میں پہل کرنا، صحابہ فرماتے ہیں کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ہم حضور سے پہلے سلام کر سکیں. آپ سلام میں ہمیشہ پہل کرتے تھے، اور جہاں کہیں جاتے ملتے پہلی آواز آپ کی بلند ہوتی، السلام علیکم، آپ کی آواز آتی. تو صحابہ ایک دن آپ کسی جگہ تشریف لانے لگے تو صحابہ مل کے بیٹھے، انہوں نے کہا یہ دیکھو ہمیشہ ایسا ہوا کہ حضور نے پہلے سلام کیا، تو یار ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہم سے بڑے ہیں، تو بہتر رہتا ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے. تو وہ ہمیشہ ہی سبقت لے جاتے ہیں، تو کیوں نہ ہم آج پوری طرح پلان کریں، ابھی وہ اندر آنے لگے ہیں سلام ہم کریں گے. میں کہا ٹھیک ہے، پورا دھیان کر لیا، سب نے پوری توجہ رکھی دروازے کی طرف کہ ابھی حضور اندر آئیں گے تو ہم سلام کریں. اگر اسلام تشریف لا رہے تھے، قدموں کی آہٹ آئی، میرے نبی کو اللہ نے پہلے بتا دیا اندر کیا پلاننگ ہوئی ہے. صحابہ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے، تو حضور ابھی اندر آنے ہی لگے کہ آپ نے باہر سے ہی السلام علیکم کہہ دیا. اللہ صحابہ حیران رہ کے کہا حضور آج تو ہم نے بڑا منصوبہ بنایا ہوا تھا، آج بھی فیل ہو گئے ہیں، آپ پہلے سلام کریں. تو اتنا سلام کو رواج دیا کہ صحابہ ایک دوسرے کو سلام کرنے میں اتنے تیز ہو گئے کہ دو صحابہ گزر رہے تھے، گلی سے جا رہے ہیں، تو راستے میں ایک بڑا درخت آ گیا، تنا اس کا کافی چوڑا تھا. تو ایک صحابی ادھر سے گزر گیا، دوسرا ادھر سے گزر گیا. جو ہی وہ درخت سے آگے آئے تو دونوں نے ایک دوسرے کو پھر سلام کر دیا. اتنا سی بھی رکاوٹ کے بعد پھر سلام. ہمیں کوئی عادت ہی نہیں، بلکہ کوئی سلام کرے تو حیرانی نال ویندے نہیں، کوئی اور ہی مخلوق ہے سلام کر دے پیا، یا انہوں میں کہ ناکام میں. وہ بھائی یہ تو ایک پیاری سنت ہے حضور کی، ایک طریقہ ہے، ایک دین اسلام کا ایک پیارا انداز ہے، اس کو اپناؤ. اور اللہ نے باقاعدہ حکم دیا کہ دیکھو اگر تم ایسا کرو گے تو یہ میری طرف سے بڑی بابرکت اور پاکیزہ چیز ہے، طیباً مبارکن، مبارک بھی ہے پاکیزہ بھی ہے سلام کرنا. اور پھر اس ضمن میں ایک بات لکھی گئی کہ جب کوئی اپنے گھر والوں کو سلام کرتا ہے تو اللہ اس گھر کا رزق بڑھا دیتا ہے، اس گھر میں رزق کی فراوانی ہوگی، اس گھر میں رزق کی برکت اترے گی جو سلام میں ایک دوسرے کو پہل کریں گے. اور آگے پھر فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یوں ہی اللہ کھول کے بیان کرتا ہے اپنے کام کو تاکہ تم سمجھ لو. مل کے کہو سبحان اللہ. تو یہ 3 آیات اس حوالے سے بیان کی گئیں. اور پھر جب یہ گراؤنڈ بنا دی تو اب وہ آیت آتی ہے جو بڑی شان رسول کی ایک اعلیٰ گلدستے کی اہمیت رکھتی ہے. اور میری آج کی موضوع کی آیت یہی تھی. وہ پچھلی آیات تو اللہ نے ایک گراؤنڈ بنانے کے لیے اتار دی اور بتا دیا کہ یہ انداز تمہارے گھروں میں ہونے چاہیے. اب آئیے اس آیت پہ جس کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا، اور وہ آیت جو اللہ پیش کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے جو میں ابھی عرض کروں گا. ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرِ جَامِعٍ، اور جب یہ جمع ہوتے ہیں آپ کے ساتھ کسی کام کے لیے، آپ انہیں جمع کرتے ہیں، بلاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یہ سارے لم يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا، تو ان میں سے کوئی جائے گا نہیں جب تک آپ سے اجازت نہ لے لے. پوری گراؤنڈ بنائی، گھروں کی اجازتوں سے شروع کیا اور لا کے اپنے نبی کی اجازت پہ ختم کیا. تم میں سے کوئی جب بڑے کام کے لیے جمع ہو، کسی جگہ پہنچیں، سارے مل کے بیٹھیں، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، اب کوئی تم میں اجازت کے بغیر نہ جائے. فرمایا لم یستعذب، وہ جائے گا نہیں. اگر وہ ایمان والا ہے نا تو اجازت لے کے جائے گا. ان الذین، اب سنیے، ان الذین یستاذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں جانے کے لیے، انہیں کوئی کام ہے وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، فرمایا یہی ایمان والے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر. یہ ہے ایمان والا شخص جو اجازت لے کے جا رہا ہے. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَإِذْ لَمْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور اگر یہ آپ سے اجازت مانگیں کسی ایسے کام کے لیے تو اجازت دے دیجئے ان میں سے جسے آپ چاہیں، جسے آپ چاہیں اسے آپ اجازت دے دیں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور پھر اللہ سے ان کے لیے معافی بھی مانگیں.
ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اجازت کتنی بڑی چیز ہے، اجازت لینا، اجازت لے کر جانا، اجازت لے کے اٹھنا، اور یہ کہنا کہ حضور مجھے اجازت ہے میں جا سکتا ہوں، ایمان کی علامت بنا دی اللہ نے قرآن میں یہ ہے ایمان والا جو اجازت لے کے جا رہا ہے، جس کو یہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے یوں پیچھے سے نہیں جانا بلکہ اجازت لے کے جانی۔ یہ ہوا کیوں تھا؟ یہ ایسے ہوا کہ غزوہ خندق جب ہو رہا تھا، اور غزوہ خندق میں مسلمان خندق کھودنے میں مصروف ہیں، اور ظاہر ہے ایک مشکل کام تھا، زمین کھودی جا رہی تھی، اور ایک محنت طلب کام تھا، لوگ محنت کر رہے ہیں، حضور الاسلام بھی شامل ہیں، اور وہ بھی محنت کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ پتھروں کو اٹھا رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں۔ تو اب منافقین کے لیے یہ بڑا مشکل کام تھا، منافقین کے لیے یہ بڑی تکلیف والی بات تھی، اور جو ہے وہ چونکہ ان کا تو پہلے سے ہی ایمان کوئی نہیں دل میں ہوتا، تو وہ کیا کرتے کہ جب انہیں نظر آتا کہ حضور ذرا تھوڑا سا دور چلے گئے ہیں تو نیچے سے چپ کے بغیر اجازت کھسک جاتے اور پیچھے سے نکل جاتے، اور وہ جو صحابہ کام کر رہے تھے وہ بھی دیکھتے کہ یہ دیکھو یہ جا رہا ہے اور بغیر اجازت کے جا رہا ہے۔ تو اللہ کو یہ عمل اتنا ناپسند آیا کہ اجازت لینے والوں کو ایمان والا بنا دیا، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اب کام کا وقت آیا ہے اور اب تم کھسک رہے ہو، اور جب ایسا کوئی ٹائم آیا ہے جب تمہیں جو ہے وہ ہم کسی کام میں مصروف ہیں تو تم میرے نبی کو بے خبر سمجھ رہے ہو؟ میں بتاتا ہوں کون کون گیا ہے تیرے پیچھے، میں اپنے نبی کو خبر دوں گا، میں بتاؤں گا کہ تیرے پیچھے نبی دیکھیے کیا کر رہے ہیں۔ اللہ، میرے رب کی کیا محبت ہے حضور کے ساتھ، آپ محبت رسول کا لیول تو دیکھیے، کہاں تک اللہ کو پیار ہے اپنے نبی سے کہ اس کی بارگاہ سے کوئی اس طرح بغیر اجازت کے نکلے تو اللہ قرآن میں آیتیں اتار دے کہ یہ تو بے ایمان آدمی ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ میں نہیں دیکھوں گا، میرے نبی کے دربار سے بغیر اجازت جانے والا ایمان والا نہیں ہو سکتا، ایمان والا ہوتا تو پوچھ کے جاتا۔ تو کتنی بڑی یہ سعادت ہے کہ اپنے شیخ، اپنے مرشد، اپنے بزرگوں کے پاس جب جائیں تو بھی یہی انداز ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ کہہ دیجئے اجازت کے بغیر آنا مناسب نہیں۔ آپ کسی بھی جگہ گئے ہیں، آپ کا کام مکمل ہو گیا، اپنے میزبان کو ضرور بتا دیں، اپنے میزبان کو ضرور بتائیں کہ جی مجھے اجازت ہے میں چلا جاؤں، کام مکمل ہو گیا ہے، میں جس کام کے لیے آیا تھا، حالانکہ وہ کام پورا ہو چکا ہے لیکن پھر بھی اجازت لے لیں۔ اس سے دو فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب اس سے یہ کہیں گے نا مجھے اجازت ہے، تو اس کے دل میں یہ خیال آئے گا یہ بندہ مجھے عزت دیتا ہے، اس کے دل میں میری کوئی ورث ہے، کوئی قیمت، کوئی ویلیو ہے اس کی نظر میں، کہ یہ رک کے مجھے پوچھ رہا ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں جاؤں گا۔ بتائیے یہ کتنی خوبصورت ایک احساس ہے اس کے دل میں جو آپ نے کہہ کے پیدا کر دیا ہے۔ حالانکہ وہ بے شک عام سا آدمی تھا، لیکن آپ نے صرف اتنا جا کے کہہ دیا کہ حضرت کیا اجازت ہے چلا جاؤں، آپ نے تو اس کے دل میں پھول کھلا دیے، گلشن کھلا دیے، یار میرے کو اجازت منگی، کیا خوبصورت ہے۔ اور کسی مومن کا دل خوش کر دیا، فرمایا اس سے بڑا جنت کا دروازہ کھل نہیں سکتا، کسی مومن کے دل کو خوشی دی آپ، اور دل خوش ہو گیا اس کا مجھ سے۔ یہ پہلا فائدہ ہوا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آخر میں اس نے آپ کے لیے کچھ رکھا ہو اور وہ بھی انتظار کر رہا ہو ذرا یہ کام مکمل ہو جائے تو پھر میں اس کو وہ چیز دے دوں یا بتا دوں، یا کوئی چیز وہ بتانا چاہتا ہے، تو جو ہی آپ اس سے پوچھ رہے ہیں اجازت، تو کہا نہیں حضور ذرا اندر آئیں، ذرا آپ سے علیحدہ کوئی شے دینی ہے آپ کو، تو وہ برکت بھی تمہیں ملے جو وہ تمہارے لیے رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور اگر تم یوں ہی اٹھ کے چلے گئے، ایک پہلا نقصان یہ ہوا کہ اس کے دل میں یہ آیا کہ اس کی نظر میں میری کوئی ویلیو نہیں ہے، بغیر اجازت کے اٹھ کے چلیں گے، محترم پوچھا ہی کوئی نہیں، تو یہ سوچ لیا اس نے کہ یہ تو میرے لیے لگتا ہے کہ اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ویسے ہی اٹھ کے چلا گیا۔ اور دوسرا وہ جو چیز، وہ جو برکت، وہ جو دعا، وہ جو بھی پیغام اندر پڑا ہوا تھا تیرے لیے، اس سے بھی تو محروم ہو گیا۔ یہ کتنی برکت ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ اگر یہ اہم نہ ہوتی، قرآن نہ کم از کم اسے لکھتا۔ قرآن بہت قیمتی الفاظ لکھتا ہے، جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے وہی قرآن کے اندر لکھی جاتی ہے، ورنہ کسی اور کتاب میں جاؤ پڑھو، جا کے کسی اور کتاب میں لکھی ہوتی۔ اگر یہ عام بات ہوتی کسی اور کتاب سے مل جاتی، میرے قرآن نے لکھی تو کتنی بڑی ہوگی کہ اجازت لے کے جانے والا ایمان والا ہے۔
اور جو دوسرا ہے وہ منافق آدمی ہے. اے نبی ذرا پہچان لو ان کو. اور آگے دیکھیے اللہ اتنا ختم کرتا کافی تھا، بات ختم ہو چکی ہے لیکن حد کر دی. سنا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ بنا لو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. یہ کیا کیا تم نے کہ نبی کے دربار سے اٹھ کے چلے گئے اور بغیر پوچھے چلے؟ یہ تو تم اپنے دوستوں میں نہیں کرتے. بولو ذرا سارے، بول دو نا. اپنے عزیزوں میں دوستوں میں ایسے ہی کرتے ہو، کبھی ملا کبھی نہ ملی، اجازت مانگی نہ مانگی اٹھ کے چلے گئے. کہا تم نے نبی کی بارگاہ کو بھی یہی سمجھ لیا؟ یہ نبی کا دربار بھی کیا اسی طرح سمجھ کے آ گئے ہو؟ اس طرح پکارو نہیں جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اس سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو نام سے پکارنا منع ہے. جس طرح آپ اپنے گھروں میں اپنے عزیزوں میں نام سے پکارتے ہو، کسی کو اس کا نام لے کو کہتے ہو فلاں کو بلاؤ، تو اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہنا نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں. فرمایا نہیں، رسول کے پکارنے کو ایسا نہ بناؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلکہ جب انہیں پکارو تو انہیں القابات سے پکارو. یا رسول اللہ کہو نا، یا رحمت للعالمین کہو نا، یا حبیب اللہ کہو نا، یا ختم النبیین کہو نا، یا مبشر کہو نا، یا نذیر کہو نا. انہیں القابات کے ساتھ پکارو. بھائی دیکھیں نا، سادہ سی بات، میں اور آپ اپنے باپ کو نام سے لے کے نہیں بلا سکتے. کہ بلا سکتے ہیں؟ بلائیں حضرت اپنے باپ کو نام کے ساتھ، جو بھی آپ کے والد صاحب کا نام ہے. نذیر صاحب ذرا بات سنیں، علی صاحب ذرا بات سنیں. وہ کہے گا دو بیٹھے ہوں گے کہ آپ کا نام لے کے بلاتا، یہ آپ کا بیٹا ہی ہے نا؟ کہ جی میرے بیٹا. نام لے رہے تھوڑا کوئی ہوا آپ کبھی ایسے؟ بولیے. اپنے باپ کو آپ نام لے کے نہیں بلا سکتے تو کہاں ختم الرسل، کہاں آقا دو جہاں کی ذات کریمہ کیا آپ نام لے کے بلائیں؟ اپنے آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کے بلاتے ہو. کہا نہیں، نبی کو ایسا نہ بناؤ. نبی کی بارگاہ ایسے نہیں ہے کہ اس کو تم نام لے کے بلاؤ، بلکہ وہاں القابات، محبت، پیار. یا رسول اللہ کہو، انظر حالنا کہو، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں اللہ کے رسول. تو یہ ادب میں نے تو نہیں سکھائے. بولو نا یار، یہ آپ کے کسی رشتہ دار نے تو نہیں لکھے، یہ اللہ رسول کی باتیں خود خدا لکھ رہا ہے. یہ ادب وہ سکھا رہا ہے نا، وہ بتا رہا ہے کہ تم نے رسول کو ایسا نہیں بنانا. اب اس ضمن میں بہت کچھ آئے گا، میری توجہ سے بات سن لیں گے تو اللہ کرے ایمان تازہ ہو انشاءاللہ کہہ دیجئے. اسی ضمن میں بہت کچھ آئے گا. اب کہ بات تو صرف اتنی کر دی کہ رسول کے پکارنے کو ایسا نہ بناؤ. یہ نہ سمجھ لو کہ جس طرح عام تم پکارتے ہو. مثلا اگر تم کسی عام شخص کو کہتے ہو میری مدد کرو، میری مدد کرو یار، تو ایک عام شخص ہے، کوئی تمہارا عزیز ہے، دوست ہے، تو تم نے اسے کہا میری مدد کرو، یا میرے اس کام میں میرے ساتھ آؤ، یا مجھے ذرا اپنا کرم دو، فضل دو، یا مجھے تمہاری ضرورت ہے، آؤ ذرا میرے ساتھ اس کام میں میری مدد کرو. تو یہ تو عام لوگوں میں ہو گیا نا. فرمایا تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اگر تم رسول کو مدد کے لیے کہو گے تو وہ بھی عام لوگوں جیسا ہی تمہارے ساتھ رویہ کرے گا؟ نہیں، جب تم اسے مدد کا کہو گے تو وہ آئے گا تیری مدد کرنے کے لیے. عام لوگوں جیسا نہ بناؤ اسے اپنے ساتھ کہ نہیں انہوں نے کہاں آنا ہے، جس طرح باقی بھی نہیں آتے تیری مدد کو، رسول تو آئے گا. ان کے پکارنے کو، جیسے تم اگر یہاں سے بیٹھے ہو، سنو، اگر میں اور آپ بیٹھے ہیں اور میں آپ کو پکارتا ہوں، بلاتا ہوں، آپ مجھے بلاتے ہیں، تو ہم دونوں کے لیے ایک دوسرے کا آواز سننا ضروری ہے. بولو نا، سننا ضروری ہے. نظر دھیان سے سننا میری بات، وہ سننا ضروری ہے، کیونکہ آپ میری آواز سنیں گے تو آپ مجھے کہیں گے جی میں حاضر. تو آپ کو میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے، آپ کی آواز میں سنوں گا تو میں کہہ دوں گا جی میں حاضر، کیونکہ آپ کی آواز میں نے سن لی. فرض کرتے آپ میں سے ایک بندہ باہر چلا گیا ہے اور میں نے یہاں سے اسے آواز دی ہے، سنو دھیان سے، یہاں سے اسے آواز دی ہے تو یہ آواز اس تک بولو نہیں گئی، وہ نہیں سن سکتا. بول دیجئے. اللہ فرما رہا ہے تم نے رسول کے لیے کیسے سوچ لیا کہ نہیں سن سکتا تمہاری آواز؟ ان کے پکارنے کو ایسا نہ بنا لو جیسے تم آپس میں پکارتے ہو. تم جب انہیں پکارو گے تو کہیں سے بھی بلاؤ تمہاری آواز پہنچے گی ان تک، اور ان کی برکت تم تک بھی آئے گی. اس میں کے ضمن میں مجھے کھولنے دیں گے تو میرا وقت ذرا آگے چلا جائے گا، لیکن میں نے اشارہ کر دیا.
کہ رسول کے پکارنے کو ایسا نہ بنا لو، نہیں جی نہیں، انہیں کیا خبر ہو، انہیں کیا پتا ہو، وہ تو دیوار کے پیچھے پتا نہیں ہوگا کسی کو. بھائی یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم عام بندوں کے لیے تو کہہ سکتے ہو، بولو نا بھائی. ہم میرے اور آپ کے لیے کہہ دیں کیونکہ آپ دیوار کے پیچھے جائیں، مجھے علم نہیں آپ کیا بولیں گے، اور اب میں یہاں بولوں آپ ذرا دور چلے جائیں آپ کو بھی آواز نہیں آئے گی. رسول کو ایسا نہ سمجھ لو، مل کے کہو نا سبحان اللہ. لا تجالو دعا رسول بینکم کا دعا بعدکم بعدا. تم آپس میں جو ایک دوسرے کو پکارتے ہو، رسول کے پکارنے کو ایسا نہ سمجھو. اور انداز ہے. وہی مدینے سنے، مل کے کہو سبحان اللہ. تو وہ سنتے ہیں. میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، ہمارا عقیدہ مضبوط ہو رہا ہے، مل کے کہو نا ہمارا عقیدہ مضبوط قرآن کا، کہ یہ رسول کا پکارنا ایک جیسا نہیں ہے تمہارے جیسا. تو ہم چونکہ اندر سے ذرا ٹیل میل لوگ ہوتے ہیں، ٹیل میل یقین ہوتے ہیں، قرآن ہمیں مضبوط کرتا ہے، قرآن ہمیں ٹھہراتا ہے، قرآن ہماری بیس مضبوط کرتا ہے کہ یہ دیکھو میں نے لکھ دیا کہ تم ابھی کہو رسول مدد کے لیے آئے، تو اللہ کا رسول کیوں نہ تمہارے لیے آئے، کیونکہ وہ ہم نے ان کو تمہارے جیسا بنایا ہی نہیں ہوا. وہ تو آپس میں تم لوگ ہو ایک دوسرے کی جو بات نہیں سنتے ہو، رسول کو تو ہم نے بڑے اختیار دیے، مل کے کہو نا صبح، بڑے اختیار دیے. جب یہ کہہ دیا تو سنیے، قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم. اور اللہ اچھی طرح جانتا ہے انہیں جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لے کر. چپ کر کے نکل جاتے ہو نا پیچھے سے ہی، اللہ خوب جانتا ہے انہیں. اور پیچھے چپ کر کے چلے جانا. ابھی جمعہ ہوگا نا، پتہ ہے کہ بعد میں سنتیں پڑھنی ہیں، اور یہ پوری سنتیں موقدہ ہیں، اور جمعے کی ساری رکھتے موقدہ ہیں، آپ کوئی ایک بھی نہیں چھوڑ سکتے. کیا میں نے بولا؟ آپ دیکھ لیجیے آدھی مسجد چلی جائے گی، آدھی مسجد اٹھ کے چلی جاتی ہے. کسی مسجد میں چلے جائیں، آپ چھوڑ دیں، آپ کسی بھی بزرگ کی مسجد ہے، بڑی چھوٹی چھوڑیں، آدھی مسجد نکل جاتی ہے. حالانکہ انہیں پتا ہے کہ یہ ساری رکھتے موقدہ ہیں. جمعہ سے پہلے 4 سنتے بولو، ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، کہہ دیجیے 2 فرض پڑھیں گے، اس کے بعد پھر 4 سنتے ہیں، پھر 2 سنتے ہیں، پھر 2 نفل. تو یہ ساری موقدہ ہیں. موقدہ مطلب حضور نے اسے کبھی نہیں چھوڑا تھا، اور یہ گناہ گار ہے وہ شخص جس نے چھوڑ دیا. اسے پتا ہے کہ یہ موقدہ ہے، اس کے باوجود کیا کریں گے؟ وہ کوئی نہیں، پھر کی کوئی ویندا نکل جائیں، پیچھے سے کھسک جاتے، آدھی مسجد نکل جائے گی. حالانکہ اتنے بڑے کام کے لیے جمع ہوئے ہیں، جمعہ پڑھنے آئے ہیں، اتنے بڑے کام کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے اللہ اچھی طرح جانتا ہے انہیں جو کھسک جاتے ہیں تم میں ایک دوسرے کی آڑ لے کر. بہت اچھی طرح مجھے پتا ہے کون پیچھے سے کس طرح نکل رہا ہے. آگے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، بس انہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ رسول کریم کے فرمان کی خلاف ورزی کرتے ہیں. کس کے فرمان کی؟ وہ سنتیں کس کی ہیں؟ ذرا بول دیجئے. وہ رسول کی ہیں. تو وہ رسول کی سنتوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، بات فرض پڑھ ہی لینا نا تو نکلیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں، اور بھی بڑے کاموں میں لوگ نکل جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے، میرے قبلہ عالم ابو البیان اللہ ساری رحمت ہمارے مرشد کے قبر انور پہ نازل فرمائے، آپ نہ ہر رمضان میں آیا کرتے تھے ہمارے پاس. اور واقعہ بدر تیسرا جمعہ جو ہوتا تھا، 17 رمضان جب قریب آتی تو اس میں نہ آپ آتے تھے. سنیے، تو آپ کی یہ عادت کریمہ رہی، جب مدینہ مسجد میں آپ آتے تھے تو خاص طور پہ تیسرا جمعہ آپ پڑھایا کرتے تھے. آپ غزوہ بدر آپ کا موضوع ہوتا تھا، اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، میں اس طرح چھوٹا سا بچہ، اس کی عمر میری عمر اتنی تھی، تو میں یاد ہے مجھے بڑی اعلیٰ آپ کو، خیر بیان کی تو طاقت ان پہ ختم ہے نا، ابو البیان رحمت، نام ہی ابو البیان تھا، تو اتنا اعلیٰ وہ بیان ہوتا، لوگ دور دور سے سننے کے لیے آتے کہ آج حضرت صاحب کا بیان ہونا ہے اور تیسرا جمعہ ہے، تو پہنچتے. اس میں آپ کی عادت یہ ہوتی تھی کہ آپ آخری 10-15 منٹ میں نا، آپ نماز سے پہلے پہلے آپ جو ہے وہ مسجد کی تعمیر کے لیے آپ پوری ترتیب بنا کر بڑے دلکش انداز میں اپیل فرماتے تھے، کیونکہ مدینہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی. تو آپ کہتے بھائی اتنے مال کی ضرورت ہے، جب تک نہیں دو گے جماعت کوئی نہیں ہونی. تو آپ پہلے تو بڑی دل نشیں تقریر فرماتے، پورا مجمع اس پہ آپ ایک دفعہ اٹھا دیتے.
اور اس کے بعد پھر نہ آپ جو ہے وہ یہ گفتگو کرتے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ آپ فرماتے کہ بھائی جماعت کے بعد مجھے مل کے جائیں پھر سارے، اور جنہوں نے یہ کہا ہے یا جو بعد میں مجھے ملے، میں خود بھی کچھ لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں، اور جماعت کے بعد مجھے مل کے جائیں. میں کیا دیکھتا کہ وہ جماعت ہونے کی دیر ہوتی، پونی مسجد خالی ہو جاتی، لوگ بھاگ جاتے یار پیسے، اللہ حضرت صاحب نے کہہ دینا پیسے دیو یار. یقین کریں لوگ کھسک جاتے پیچھے سے. تو اس طرح کے انداز بنا کے قرآن کہہ رہے تھے میرے نبی کے خلاف ورزیوں کو تم جو کرتے ہو، کھسک جاتے ہو پیچھے سے. آگے سنو، رسول کریم کے فرمان کی خلاف ورزی کرتے ہو. او یصیبہم عذاب علیم، اب تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے گی اور دردناک عذاب آ جائے گا تمہارے اوپر. یہ جو تم کھسکتے ہو نا پیچھے سے، اب بچو گے نہیں تم، کہ ایمان والے کلے پھنسے رہیں اور تم پیچھے سے موج کرنے نکل جاؤ. ہم تمہیں ڈالیں گے کسی مصیبت میں، اب عذاب علیم، دردناک عذاب ڈالیں گے تمہارے اوپر. کہ یہ جو چپ کر کے نیوے نیوے ہو کے جانا، یہ تمہارے لیے ہم اب بتائیں گے کہ تم کہاں سے اٹھ کے گئے ہو. عذاب علیم بھی اور دردناک عذاب کی بات بھی کی. تو اللہ اس سے ہمیں محفوظ کرے، اللہ ہمیں فرنٹ لائن پہ رکھے، فرنٹ لائن پہ بیٹھنے والے لوگ، آگے بیٹھنے والے. کہا حضور آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، جدھر مرضی لا جاؤ. یہ توفیق اللہ دے دے. آگے فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض. سورہ نور ختم ہونے لگی، آخری آیت. خبردار، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. قد یعلم ما انتم علیہ، وہ خوب جانتا ہے جس حالت میں تم ہو. ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا، اور اس دن جب تم لوٹائے جاؤ گے اس کی بارگاہ میں، وہ تمہیں آگاہ کر دے گا جو تم کر کے آئے، وہ تمہیں بتائے گا تم کیا کر کے آئے ہو. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. ذرا مل کے بولو نا ذرا سبحان اللہ. مولا ہم تیرے پیغام کو سمجھ گئے ہیں، مولا ہم تیرے پیغام کو سمجھ گئے ہیں، ہمیں تیرے پیغام تک رسائی ملی ہے، اور جو تو نے قرآن میں ہم سے خطاب کیا، بولا، ہمیں سمجھایا، ہم اس پہ عمل کی پوری کوشش کریں گے. سورہ نور کی مبارکباد ہے مکمل ہونے کی آپ سب کو. اللہ اس سورہ نور کو ہماری قبروں کا نور بنائے، آمین کہو. اللہ سورہ نور کو ہمارے لیے حشر کا نور بنائے. اللہ اس سورہ نور کی روشنی ہمارے آگے حشر میں پیدا کر دے، اور جو ہمیں جنت تک لے جانے کا ذریعہ بنے. وما علینا الا البلاغ. سنتے ہیں، دعا فرمائیں.